السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ تینوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ گھر کے بڑے اکٹھے بیٹھے کیا کچھ طے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دادا جان تایا جان سے کہہ رہے تھے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، کیوں نہ اب ان کے اچھے سے رشتے تلاش کر کے ان کی شادی کر دی جائے۔ تایا جان کہنے لگے، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ سویرا ماشاء اللہ سے بڑی ہو گئی ہے اور سمجھدار تو ہماری بچی شروع سے ہی ہے، اس لیے اب اس کے لیے ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈ کر جلد ہی اس کو اپنے گھر کے کر دیا جائے۔ اور دادی جان بیٹھی خاموشی سے دونوں کا تبصرہ سن رہی تھی، جبکہ تائی جان کچن میں موجود شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دادا جان نے سویرا کا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری تایا جان کی لگا دی تھی۔ دادا جان تایا جان سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہماری سویرا بن ماں باپ کی بچی ہے، اس لیے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا اپنی بیٹی سمجھ کر ہی کرنا۔ اور تایا جان نے حیرت سے دادا جان سے کہا، ابا جان آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سویرا میری اپنی ہی تو بچی ہے، میں اس کی بھلائی کا ہی سوچوں گا۔ اب اگر آپ نے سویرا کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے تو اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں، میں انشاءاللہ سویرا کو بہت اچھے گھر میں بیاہ دوں گا۔ اور دادا جان بھی مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ بچیوں کے ماں باپ کے انتقال کے بعد سے تایا جان نے ان بچیوں کا بے حد خیال رکھا تھا، اور تائی جان نے بھی ان بچیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس لیے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا تو تائی جان سویرا اور سائرہ کو بالاج کے ساتھ لے جا کر خود شاپنگ کرواتی اور ان کی فرمائش بھی پوری کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں والے سارے ارمان ان دونوں بچیوں کے ساتھ ہی پورے کیے تھے۔ ابھی وہ ان باتوں میں ہی مصروف تھے کہ تائی جان چائے کی ٹرے اٹھا کر ان کے پاس آ گئے اور تایا جان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا معاملات طے کیے جا رہے ہیں جو اتنی سنجیدگی سے باتیں ہو رہی ہیں؟ دادا جان نے کہا، بیٹا ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں ان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تائی جان بھی خوش ہو گئی، وہ کہنے لگیں کہ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں تو اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گی۔ تایا جان ہنستے ہوئے کہنے لگے، تمہیں جتنے ارمان پورے کرنے ہوئے تم کر لینا، لیکن بالاج کی شادی سے پہلے سویرا کی شادی کرنی ہے، اور سویرا کی شادی کی ذمہ داری ابا جان نے ہم دونوں پر لگا دی ہے۔ اور تائی جان نے بیٹھتے ہی 2-3 رشتوں کی پیشکش دادا جان کو کر دی۔ تائی جان نے 2-3 لڑکوں کے بارے میں دادا جان کو بتایا اور ان کی رائے لینے لگے۔ دادا جان کہنے لگے، رشتے تو تینوں ہی مناسب ہیں، مجھے ذرا کچھ وقت چاہیے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ میری بچی کس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اور تائی جان نے بچوں کو آواز دی کہ آ کر چائے پی لو، اور بچے باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سب کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد تایا جان نے کچھ مہمانوں کو گھر میں بلایا۔ وہ لوگ سویرا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور بالاج اس بات سے بے خبر تھا کہ سویرا کو دیکھنے کے لیے گھر پر لوگ آئے ہیں۔ وہ تو معمول کے مطابق آفس میں اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ سویرا کو دادی جان نے اس دن آفس نہیں جانے دیا تھا۔ انہوں نے سویرا سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج وہ گھر پر ہی رک جائے، کیونکہ گھر پر کچھ کام کرنے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سویرا کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا، کیونکہ سویرا کی تعریفیں تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اور اب اس کو دیکھ کر انہوں نے ساتھ ہی رشتہ طے کر دیا تھا۔ دادا جان بہت خوش تھے، کیونکہ جو لوگ سویرا کو دیکھنے آئے تھے وہ دادا جان کے ہی ایک پرانے دوست تھے۔ جب سویرا کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو وہ خوش تھی، کیونکہ ابھی تک وہ بالاج کی محبت سے ناواقف تھے۔ اس لیے اس نے دادا جان کے اس فیصلے پر سر جھکا دیا۔ سویرا کا رشتہ وقار کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ وقار بھی ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ شاہ حویلی میں اس وقت خوشیاں عروج پر تھیں،
کیونکہ اچانک ہی بالاج کے بابا نے سویرا کی شادی طے کر دی تھی۔ بالاج پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے سویرا کے پاس آیا، جو پچھلے صحن میں جھولا جھول رہی تھی، اور سویرا سے کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، اور اگر گھر والوں نے تمہاری شادی وقار یا کسی اور سے کرنے کی کوشش کی تو میں آج ہی تم سے کورٹ میرج کر لوں گا، اور آج ہی تم دلہن بنی میرے کمرے میں ہوگی۔ وہ سویرا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی شدت پسندی دیکھ کر سویرا گھبرا گئی۔ سویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اچانک ایک آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی ایک تو دسمبر کا مہینہ، اوپر سے کوئٹہ کی قیامت خیز سردی، یا آج شاید اسے ہی سردی زیادہ لگ رہی تھی کہ جھولا جھولتے ہوئے اس نے چادر کو اپنے کندھوں پر اچھی طرح سے لپیٹا اور جھولے سے اتر کر اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے الیکٹرک کیتلی میں پانی بھر کر رکھ دیا اور دراز سے ٹی بیگ نکالنے لگی۔ ٹی بیگ نکال کر اس نے کھڑکی سے باہر گھر کے دوسرے حصے پر ایک نگاہ ڈالی، مگر سردی کی شدت سے بہت تھی تو گھر کا دوسرا حصہ بھی اس کو خالی ہی نظر آیا۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ اس نے جلدی سے چائے بنائی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا ناول اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ناول پڑھتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر بستر پر دیکھا تو سائرہ بھی اپنے سامنے کتابیں پھیلائے نہ جانے کن سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ سویرا نے سائرہ سے پوچھا کہ تم بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ سائرہ نے بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیا، میں سوچ رہی ہوں کاش میں صبح اٹھوں تو مجھے یہ خبر ملے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی آرام فرمائیں اور کالج مت آئیں، کیونکہ سردی میں تو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سویرا اس کی بات سن کر ہنس پڑی کہ تمہارے دماغ میں تو ہمیشہ بس یہی چلتا رہتا ہے کہ کسی طرح کالج سے چھٹی ہی ہو جائے یا تمہاری جان پڑھائی سے چھوٹ جائے۔ سائرہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا کہ آپی دیکھیں تو صحیح باہر کتنی سردی ہے، اس سردی میں تو گرم گرم کمبل چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، تو صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر کالج جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور سویرا نے ناول کھول لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سائرہ کے بہانے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اس کی تو جیسے زندگی کا سب سے بڑا خواب ہی یہ تھا کہ کسی طرح اس کی جان پڑھائی سے چھڑوا دی جائے اور اسے کتابوں کی شکل نہ دیکھنی پڑے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہنے والا تھا، کیونکہ دادا جی غصے کے بہت سخت تھے۔ وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پڑھائی جتنی لڑکوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے چل کر ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اس لیے سائرہ سارا دن کتابیں کھول کر بیٹھی رہتی تھی، مگر پڑھنے کا اس کا ذرا دل نہیں کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رو دھو کر میٹرک پاس کیا تھا اور اب انٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، اور سویرا اس کی پڑھائی میں مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس کے برعکس سویرا کافی سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی اور ایم ایس سی کیمسٹری میں کر رہی تھی۔ اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی اس کی عادت تھی کہ وہ صبح گھر میں سب سے پہلے جاگ جایا کرتی تھی اور وضو کر کے نماز ادا کرتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور پھر چائے بنا کر اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، اور جب تک دادی جان اٹھ نہ جاتی وہ پڑھائی کرتی رہتی۔ دادی جان کے اٹھ جانے کے بعد وہ کچن میں جاتی، اپنا، دادی جان اور دادا جان کا ناشتہ بناتی اور خود دادا اور دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی۔ کیونکہ سائرہ کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی تو وہ جب اٹھتی تو تب ناشتہ کر لیتی، اور ناشتے کے برتن دھونے کی ذمہ داری بھی سائرہ کی تھی۔ سویرا ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی اس گھر کے 2 حصے تھے،
اور گھر کے دوسرے حصے میں اس کے تایا جان کی فیملی رہتی تھی۔ تایا جان کی فیملی میں صرف 3 ہی لوگ تھے، تایا جان، تائی جان اور ان کا بیٹا بالاج۔ تایا جان کا اپنا بزنس تھا اور بالاج نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تایا جان کے ساتھ بزنس سنبھال لیا تھا۔ اس بزنس میں سویرا کے ابا کا بھی 40% حصہ تھا، اس لیے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور تینوں بچے شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن دادا جان کو یہ بالکل بھی پسند نہ تھا کہ بس بیٹھ کر مفت کی روٹیاں ہی توڑی جائیں، اس لیے انہوں نے سویرا سے بھی کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی تمہاری بھی تعلیم مکمل ہو جائے تو تم بھی آفس جوائن کر لو، کیونکہ نوکری نہیں کرو گی تو اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور سویرا تو شروع سے ہی گھر کے سب بڑوں کی پسندیدہ بچی تھی، اس نے کبھی بھی کسی کی بات سے انکار نہیں کیا تھا، اس لیے دادا جان کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ دادا جان یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، بس ایک بار میری ڈگری مکمل ہو لینے دیں، پھر آپ دیکھیں میں آپ کے بزنس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دوں گی۔ اور دادا جان اس کے اس عزم کے ساتھ بات کرنے پر بھی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ سویرا کے اماں ابا کا انتقال ایک کار حادثے میں ہو گیا تھا۔ اس وقت سویرا 10 سال کی اور سائرہ 6 سال کی تھی۔ تب سے دونوں بچیوں کی ذمہ داری دادا جان اور دادی جان پر آن پڑی تھی، اس لیے دادا جان نے بچپن سے ہی دونوں بچیوں پر کافی سختی کی تھی۔ ان کو زمانے کا ڈر تھا کہ زمانہ ان کے گھر کی بچیوں کو بگاڑ نہ دے، اور آج سبھی ان کی تربیت کی تعریف کرتے تھے، کیونکہ سویرا بہت فرما بردار بچی تھی، جبکہ سائرہ اپنی منمانی کرنے والی اور پڑھائی سے ہمیشہ دور بھاگنے والی لڑکی تھی۔ اگر اس کے دل میں دادا جان کا خوف نہ ہوتا تو وہ تو شاید میٹرک بھی نہ کرتی۔ سویرا بھی اس کو ہمیشہ یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ پڑھائی تو تمہیں مکمل کرنی ہی پڑے گی، چاہے وہ دادا جان کی ڈانٹ کے ساتھ کرو یا اپنی مرضی سے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنی خوشی سے اپنی پڑھائی کو مکمل کر لو، ورنہ دادا جان کو تو تم جانتی ہی ہو۔ اور سائرہ جیسے چڑھ کر کہتی تھی کہ یہ دھمکیاں مجھے نہ دیا کرو، اس گھر میں ایک ہی فرما بردار بچی کافی ہے۔ اور سویرا سائرہ کی باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی۔ ان دونوں بہنوں کا ہنسی مذاق تو چلتا ہی رہتا تھا۔ سائرہ دادا جان کے دل کے زیادہ قریب تھی، کیونکہ وہ تو بہت کم عمر تھی جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ دادی جان کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح شرارتیں کرتی ہمیشہ بھاتی تھی، اس لیے انہوں نے سائرہ کو کبھی کسی بات سے نہیں ٹوکا تھا۔ گھر کی ساری رونق ہی ان دونوں کی وجہ سے تو تھی۔ دادا جان بھی غصے کے اتنے تیز نہ تھے۔ جب دونوں بچیاں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتی تو شام کو دادا جان کے ساتھ شطرنج کی بازی ضرور لگایا کرتی تھی، اور دادی ہمیشہ ان دونوں بچیوں کی سائڈ لیتی تھی اور دادا جان سے کہا کرتی تھی کہ آپ بھی نہ بچوں کے ساتھ بچے ہی بن جاتے ہیں۔ اور دادا جان دادی جان کی بات پر دل کھول کر ہنس دیا کرتے تھے۔ اب تو سویرا کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ تب ایک دن دادا جان نے بالاج کو بلایا۔ سردی بہت زیادہ تھی، کیونکہ جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ بالاج اپنی چادر سنبھالتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا اور ہاتھ ملتا ہوا دادا جان کے پاس آیا۔ اس وقت سب ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے پاؤں سمیٹ کر صوفے کے اوپر بیٹھ گیا، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور کمرے میں لگا ہوا ہیٹر بھی سردی کم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تب دادا جان نے بالاج سے کہنا شروع کیا کہ بیٹا، اب تو سویرا کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی ہے، تو ایسا کرو کل سے تم سویرا کو اپنے ساتھ آفس لے جایا کرو اور اس کو بھی آفس کا سارا کام سمجھا دو۔ میری بچی بہت سمجھدار ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ کام جلد ہی سمجھ جائے گی۔ جی بہتر ہے، جو آپ کا حکم، بالاج نے دھیمے لہجے کے ساتھ دادا جان کو جواب دیا، جبکہ پاس بیٹھی ہوئی سائرہ سویرا کے کان میں کہنے لگی، چلیں میڈم جی، آپ تو کل سے اپنی ڈیوٹی شروع کریں اور مہربانی فرما کر مجھے صبح صبح مت جگایا کریں، میں تو شکر کروں گی
کہ میری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ صبح اٹھتے ہی آپ چاہتی ہیں کہ آس پاس کے سب جاندار بھی جاگ جائیں، جبکہ آس پاس کے جاندار آپ جتنی سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور سویرا نے پیار سے سائرہ کو ایک چٹکی کاٹی اور دونوں بہنیں ہنس پڑی۔ بلاج نے بھی نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے۔ ان تینوں بچوں کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ وہ اسی گھر کے صحن میں کھیلتے کودتے جوان ہوئے تھے۔ دادا جان نے بچوں پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ بس غصے کے ہی تیز تھے، اور غصہ بھی ان کو کسی وجہ پر ہی آتا تھا۔ اب تو سویرا نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بالاج سویرا کو لینے آ جاتا۔ سویرا کو تو جلدی جاگنے کی عادت تھی، اس لیے بالاج کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑتا، اور گاڑی ایک ہی آرم پر سویرا گیٹ پر موجود ہوتی، اور شام کو آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اکٹھے ہی گھر واپس آ جاتے۔ بے تکلفی تو شروع سے ہی تھی۔ آہستہ آہستہ بالاج کے دل میں سویرا کی محبت پروان چڑھنے لگی، مگر اس نے اس محبت کا اظہار کبھی سویرا سے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ان دونوں کی شادی کا ذکر ہوگا تو وہ سویرا کا نام لے گا اور گھر والے آسانی سے مان جائیں گے۔ اس لیے بالاج نے کبھی سویرا کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کی یہ بے تکلفی بالاج کے دل میں محبت کا بیج بو رہی تھی۔ خیال تو وہ پہلے بھی سائرہ اور سویرا کا بہت رکھتا تھا، مگر اب وہ سویرا کے معاملے میں زیادہ حساس ہو گیا تھا، اور آفس میں بھی اب سویرا کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ سردی تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے، سورج نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر ایسے میں سویرا ایسی تھی جو جب کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا جاتی تھی تو وہ کبھی کچن میں مصروف کوئی کام کر رہی ہوتی، اور کبھی اپنا ناول اٹھا کر باہر صحن میں موجود جھولے پر آ بیٹھتی۔ سائرہ شاید ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اس کو سردی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، تبھی تو وہ اتنی سردی میں بھی صحن میں آ کر جھولا جھولتی رہتی اور اپنا ناول پڑھتی رہتی تھی، جبکہ سویرا نے بہت بار سائرہ سے کہا تھا کہ ناول پڑھتے ہوئے تو اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، نہ ہی اسے سردی لگتی ہے، اس لیے تو وہ گھنٹوں ناول کو لیے بیٹھی رہ سکتی ہے۔ اور سائرہ سویرا کا مذاق اڑانے لگتی کہ آپ میڈم کو تو دنیا کی ساری کتابیں بھی لا دو، تب بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ ایک دن موسم کچھ بہتر ہوا، تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور سردیوں میں تو تھوڑی سی دھوپ ہی سردی کو کم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو سب لوگ ہی صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسے ہم دونوں گھروں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ یہ کافی بڑا گھر تھا، جس کے 2 بڑے داخلی دروازے تھے، اور دونوں گھر آپس میں صحن ایک ہونے کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے۔ بالاج مالٹوں کا کریٹ اٹھا کر صحن میں ہی لے آیا تھا۔ جب سائرہ نے بالاج کے ہاتھ میں مالٹوں کا کریٹ دیکھا تو بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور نمک اٹھا لائی۔ چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر والے اکٹھے بیٹھ کر مالٹے کھانے لگے۔ تینوں بچے گھاس پر ہی ایک طرف ہو کر اپنی ہی ٹولی بنا کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ باقی تینوں بڑے دوسری طرف کرسیاں بچھائے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ سائرہ نے بالاج سے نئی فلموں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دی، کیونکہ اس کا ایک ہی تو شوق تھا، نئی فلمیں اور نئے ڈرامے، اور بالاج بھی اس کو پوری لسٹ لکھوانے بیٹھ گیا تھا۔ تب پہلی دفعہ بالاج نے سویرا سے پوچھا، کیا تمہیں ان فلموں ڈراموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تو سویرا ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ان فلموں ڈراموں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ہر فلم اور ڈرامے کی ایک ہی تو سٹوری ہوتی ہے، پیار اور محبت، اس کے علاوہ ان میں ہوتا ہی کیا ہے؟ مجھے تو صرف کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ کتابیں پڑھنے سے تو حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اور انسان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور سائرہ بالاج سے کہنے لگی کہ آپ بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے ہی ایسی سڑیل سی۔ سائرہ کا اتنا کہنا تھا کہ بالاج نے فوراً ہی اس کو جھڑک دیا اور کہنے لگا، تم سے تو زیادہ ہی سمجھدار ہے، تبھی تو اتنے اچھے گریڈ کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، اور آفس کا سارا کام بھی تو بہت دھیان سے کرتی ہے۔ اور سائرہ تو ہمیشہ ہی پڑھائی کی بات پر چڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر سائرہ کو چپ کروانا ہے
تو اس کے ساتھ پڑھائی کی بات چھیڑ لو، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں سائرہ کی زبان کم ہی چلتی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ گھر کے بڑے اکٹھے بیٹھے کیا کچھ طے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دادا جان تایا جان سے کہہ رہے تھے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی نظریں سویرا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیوں نہ اب ان کے اچھے سے رشتے تلاش کر کے ان کی شادی کر دی جائے۔ اور تایا جان کہنے لگے، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ سویرا ماشاء اللہ سے بڑی ہو گئی ہے اور سمجھدار تو ہماری بچی شروع سے ہی ہے۔ اس لیے اب اس کے لیے ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈ کر جلد ہی اس کو اپنے گھر کی کر دیا جائے۔ اور دادی جان بیٹھی خاموشی سے دونوں کا تبصرہ سن رہی تھی، جبکہ تائی جان کچن میں موجود شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دادا جان نے سویرا کا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری تایا جان کی لگا دی تھی۔ دادا جان تایا جان سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہماری سویرا بن ماں باپ کی بچی ہے، اس لیے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا اپنی بیٹی سمجھ کر ہی کرنا۔ اور تایا جان نے حیرت سے دادا جان سے کہا، ابا جان آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ سویرا میری اپنی ہی تو بچی ہے، میں اس کی بھلائی کا ہی تو سوچوں گا۔ اب اگر آپ نے سویرا کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے تو اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں، میں انشاءاللہ سویرا کو بہت اچھے گھر میں بیاہ دوں گا۔ اور دادا جان بھی مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ بچیوں کے ماں باپ کے انتقال کے بعد سے تایا جان نے ان بچیوں کا بے حد خیال رکھا تھا، اور تائی جان نے بھی ان بچیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس لیے کسی بھی تہوار پر یا گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو تائی جان سویرا اور سائرہ کو بالاج کے ساتھ لے جا کر خود شاپنگ کرواتی اور ان کی فرمائشیں بھی پوری کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی ہے نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹیوں والے سارے ارمان ان دونوں بچیوں کے ساتھ ہی تو پورے کیے تھے۔ ابھی وہ ان باتوں میں ہی مصروف تھے کہ تائی جان چائے کی ٹرے اٹھا کر ان کے پاس آ گئی اور تایا جان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیا معاملہ طے کیے جا رہے ہیں جو سب اتنے سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دادا جان نے کہا، بیٹا ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں ان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تائی جان بھی خوش ہو گئے اور وہ کہنے لگیں، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں تو اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گی۔ تایا جان ہنستے ہوئے کہنے لگے، تمہیں جتنے ارمان پورے کرنے ہیں تم کر لینا، لیکن بالاج کی شادی سے پہلے سویرا کی شادی کرنی ہے، اور سویرا کی شادی کی ذمہ داری ابا جان نے ہم دونوں پر لگا دی ہے۔ اور تائی جان نے بیٹھتے ساتھ ہی 2-3 رشتوں کی پیشکش دادا جان کو کر دی۔ تائی جان نے 2-3 لڑکوں کے بارے میں دادا جان کو بتایا اور ان کی رائے لینے لگی۔ دادا جان کہنے لگے کہ جو رشتے تم بتا رہی ہو وہ تو سبھی مناسب ہیں، مجھے ذرا کچھ وقت چاہیے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ میری بچی کس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اور تائی جان نے بچوں کو آواز دی کہ آ کر چائے پی لو، اور بچے باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سب کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد تایا جان نے کچھ مہمانوں کو گھر میں بلایا۔ وہ لوگ سویرا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور بالاج اس بات سے بے خبر تھا کہ سویرا کو دیکھنے کے لیے گھر پر لوگ آئے ہیں۔ وہ تو معمول کے مطابق آفس میں اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ سویرا کو دادی جان نے اس دن آفس جانے سے روک دیا تھا۔ انہوں نے سویرا سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج وہ گھر پر رک جائے، کیونکہ گھر پر کچھ کام کرنے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سویرا کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا، کیونکہ سویرا ہے ہی اتنی خوبصورت تھی۔ وہ تیکھے نین نقش والی سنجیدہ سی لڑکی ان کو بہت پسند آئی تھی۔ ویسے بھی اس کی تعریفیں تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اور اب اس کو دیکھ کر انہوں نے ساتھ ہی رشتہ طے کر دیا تھا۔ دادا جان بہت خوش تھے، کیونکہ جو لوگ سویرا کو دیکھنے آئے تھے وہ دادا جان کے ہی ایک پرانے دوست کے جاننے والے تھے۔ جب سویرا کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو وہ خوش تھے، کیونکہ ابھی تک وہ بالاج کی محبت سے ناواقف تھے۔ اس لیے اس نے دادا جان کے اس فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔
سویرا کا رشتہ وقار کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ وقار بھی ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ شاہ حویلی میں اس وقت خوشیاں عروج پر تھیں، کیونکہ سویرا کا رشتہ تو طے ہو ہی گیا تھا۔ اچانک ہی بالاج کے بابا نے سویرا کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ بالاج پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی جب اس کو اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ غصے سے سویرا کے پاس آیا تھا، جو پچھلے صحن میں جھولا جھول رہی تھی، اور سویرا سے کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، اور اگر گھر والوں نے تمہاری شادی وقار یا کسی اور سے کرنے کی کوشش کی تو میں آج ہی تم سے کورٹ میرج کر لوں گا، اور آج ہی تم دلہن بنی میرے کمرے میں ہوگی۔ وہ سویرا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی شدت پسندی دیکھ کر سویرا گھبرا گئی تھی۔ سویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اچانک ایک آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی تایا جان کھڑے تھے۔ تایا جان نے بالاج کی سب باتیں سن لی تھی، اور وہ غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سویرا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی صفائی کس طرح سے پیش کرے، مگر بالاج اسی طرح غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ تب وہ آگے بڑھا اور تایا جان سے کہنے لگا، آپ نے سویرا کا رشتہ بھی طے کر دیا اور مجھے بتانا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا، یا مجھے بتا تو دیا ہوتا کہ آخر حویلی میں چل کیا رہا ہے۔ تایا جان نے بالاج کی کوئی بات نہ سنی، بلکہ الٹا وہ ان دونوں سے پوچھنے لگے کہ پہلے تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے درمیان یہ چکر کب سے چل رہا ہے، اور بالاج تم نے تو بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ بالاج جلدی سے کہنے لگا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس میں سویرا کا کوئی قصور ہے۔ اس سے محبت میرے دل میں نہ جانے کب پیدا ہو گئی، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ آپ سویرا کو اس کا قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ اور تایا جان نے سوالیہ نظروں سے سویرا کی طرف دیکھا، وہ جو اس ساری گفتگو میں ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ جلدی سے کہنے لگی، تایا جان، بالاج بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تب تایا جان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کیونکہ غلطی تو ان کے اپنے ہی بیٹے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بالاج، تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں سویرا کی شادی تم سے خود کرواتا، مگر اب تو اس کا رشتہ وقار کے ساتھ طے ہو گیا ہے، اور سویرا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میں کس بنیاد پر اس رشتے سے انکار کروں؟ اگر ابا جان نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تب بالاج نے تایا جان کی مشکل بھی آسان کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ دادا جان سے میں خود بات کر لوں گا، اس کی فکر آپ مت کریں، آپ صرف وقار کے گھر والوں کو اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اور بالاج بھی اپنے دادا جان کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ بالاج دادا جان کے سامنے بیٹھا ان کو ساری بات بتا رہا تھا، اور دادا جان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ان کو بالاج کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن انہوں نے بالاج کو اپنی بات مکمل کرنے دی۔ یہ بات سب گھر والوں کو معلوم ہو چکی تھی، اور اس وقت سب گھر والے لاؤنج میں موجود تھے۔ جب بالاج اپنی بات ختم کر چکا تو دادا جان بولے کہ میں نے تم بچوں کو اتنی آزادی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ آج تم اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ بالاج نے کہا، اگر میں نے ناجائز فائدہ اٹھانا ہوتا تو میں سویرا سے تبھی نکاح کر چکا ہوتا جب وہ پہلے دن میرے ساتھ آفس گئی تھی۔ اب سر گھر والے حیرانگی سے بالاج اور سویرا کو دیکھنے لگے۔ سویرا تو خود بھی گم سم سی کھڑی تھی، اور سویرا کے ساتھ چپکی سائرہ بھی آج پہلی بار اس موقع پر اتنی دیر تک خاموشی سے کھڑی تھی۔ بالاج نے بہت مشکل سے گھر والوں کو منایا تھا کہ وہ وقار کی فیملی کو انکار کر دیں۔ کچھ دن کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں سب سے زیادہ خوش سائرہ تھی، کیونکہ اب کچھ عرصے کے لیے اس کی جان کتابوں سے چھوٹنے والی تھی، اور شادی بھی تو اس کی اکلوتی بہن کی تھی۔ وہ تو اپنے سارے ارمان کیوں نہ پورے کرتی،
ایک طرف اس کی بہن تھی اور دوسری طرف اس کا بھائیوں جیسا کزن تھا۔ وہ دونوں سے ہی بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کبھی وہ بھاگتی ہوئی بلاج کے لیے شاپنگ کرنے چلی جاتی اور کبھی سویرا کو لے کر بازار کے چکر لگا رہی ہوتی تھی۔ اس سارے رشتے میں ایک فرد ایسا تھا جو بالکل بھی خوش نہیں تھا، وہ تھی تائی جان۔ وہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ شروع سے ہی بالاج کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن بالاج کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور وہ بھی خاموشی سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ روپے پیسے کی تو شاہ خاندان کو شروع سے ہی کمی نہیں تھی، اس لیے جلدی ہی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور سویرا کی شادی بالاج کے ساتھ ہو گئی اور سویرا گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ سویرا بالاج کے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی بالاج دروازے پر دستک دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بالاج بھی اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے، جیسے چاند سورج کی جوڑی۔ بالاج بستر پر آ کر سویرا کے پاس بیٹھا اور سویرا سے معذرت کرنے لگا کہ مجھے تو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کب تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس دن تو مجھ پر قیامت ہی گزر گئی تھی جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا رشتہ وقار کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہنے لگا تھا، اس لیے تو تمہارے لیے میں سارے گھر والوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، اور اب میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ اور سویرا نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر دادا جان اور دادی جان بھی سائرہ کو لے کر موجود تھے۔ سائرہ تو بھاگ کر سویرا کے گلے آ لگی تھی اور سرگوشی کے انداز میں سویرا سے کہنے لگی، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، مجھے منع کرتی رہتی تھی کہ یہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھا کرو، ان میں تو صرف پیار محبت جیسی باتیں ہوتی، اور خود تم چھپ کر بالا سے محبت کرتی رہی ہو۔ جبکہ سویرا بار بار اس کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس محبت کے بارے میں تو وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اب وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اور سائرہ سویرا کو تنگ کرنے سے کہاں رکنے والی تھی۔ سائرہ اور بالاج ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن تائی جان کے دل میں ہلکی سی خلش باقی تھی۔ وہ جب بھی سویرا کو بالاج کے ساتھ دیکھتی تو منہ پھیر لیتی۔ بالاج نے یہ محسوس نہ کیا تھا، لیکن سویرا کو تو اب تائی جان کا رویہ پہلے سے بدلا ہوا معلوم ہونے لگا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ اس کی ساس بن گئی ہیں، اور ساس کے بارے میں اس نے ناولوں میں تو بہت پڑھ رکھا تھا کہ ساس اور بہو کی کبھی بھی نہیں بنتی۔ اس لیے سویرا نے اس بات کی زیادہ فکر نہیں کی تھی، اور اس کو پکا یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے تائی جان کا دل اپنے لیے نرم ضرور کر لے گی۔ شادی کے بعد سب سے پہلے تائی جان نے ہی بالاج کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ اب تو سویرا کی شادی ہو چکی ہے تو بہتر ہے کہ وہ آفس کے کام کے بجائے گھر کا کام سنبھالے۔ بالاج نے تائی جان کی بات کی تائید کی تھی۔ سویرا تو بس تائی جان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بھی ان دونوں کی یہ بات مان لی۔ سویرا کو تو شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ گھر میں سب سے پہلے جاگ جایا کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت اب بھی بدلی نہیں تھی، وہ ابھی بھی گھر میں سب سے پہلے جاگ جاتی اور سب کا ناشتہ بناتی۔ اگر کبھی تائی جان کچن کا رخ کرتی تو سویرا کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ دروازے سے ہی پلٹ جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور سویرا نے بھی تائی جان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آ کر کام کرے۔ تائی جان سے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بالاج سویرا کو اتنی اہمیت دینے لگ گیا تھا۔ تبھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات پر بالاج سے سویرا کی شکایت کرنا شروع کر دی۔ کبھی وہ کہتی کہ کچن میں کام کرنے والا پڑا ہوتا ہے اور تمہاری بیوی اپنا ناول پکڑ کر جھولا جھولنے بیٹھ جاتی ہے، اور کبھی کہتی کہ اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے پھر بھی یہ دن میں اپنی بہن کے گھر ہی چکر لگاتی رہتی ہے، اس سے کہو کہ اپنا گھر سنبھالے۔ اور بالاج شروع میں تو تائی جان سے کہتا کہ امی جان ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں،
وہ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ جب تائی جان کی شکایتیں بڑھنے لگیں تو بالاج نے سویرا سے کہنا شروع کر دیا کہ اب گھر کا سارا کام تم ہی دیکھو گے اور امی جان مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ سویرا تو پہلے ہی تائی جان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی، مگر بالاج کے بدلتے ہوئے لہجے سے اس کو تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ تائی جان کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی بات مان لی تھی۔ سویرا صبح سے لے کر رات تک گھر کے سارے کام کرتی رہتی، تو بالاج بھی اب چپ ہی تھا، تو تائی جان سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ جب بالاج کے آفس سے آنے کا وقت ہوتا تو تائی جان کوئی نہ کوئی کام لے کر بیٹھ جاتی، اور جب بالاج دیکھتا کہ سویرا اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہے جبکہ اس کی ماں کام کر رہی ہے تو وہ سویرا کو کھری کھری سنا دیتا۔ سویرا حیران رہ جاتی کہ یہ وہی تائی جان تھی جو شادی سے پہلے اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر ان سب کے باوجود بھی اس نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک روز جب بالاج آفس سے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ تائی جان کے ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، امی جان آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اور تائی جان نے بہانہ بنا دیا کہ کھانا بناتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا، اب چائے پینے کی طلب ہو رہی تھی تو سویرا تو آرام کر رہی تھی، میں نے سوچا میں چائے خود ہی بنا لوں گی۔ بالاج نے حیرانگی سے پوچھا، کیا کھانا آپ نے بنایا ہے؟ سویرا نے کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ سارا دن آرام ہی کرتی رہتی ہے؟ اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی سویرا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سویرا کی طرف بڑھا اور اس پر چیخنا شروع کر دیا کہ سارا دن گھر میں کام ہی کتنے ہوتے ہیں جو تم وہ بھی نہیں کر سکتی۔ سویرا حیرانگی سے بالاج کو تکنے لگی۔ آج اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ سویرا بالاج سے کہنے لگی کہ میں تو سارا کام ختم کر کے ہی کمرے میں آئی ہوں۔ بالاج نے سویرا کی بات مکمل نہ ہونے دی اور کہنے لگا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے؟ سویرا کہنے لگی، وہ نہیں جانتی، مگر شاید تائی جان نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا اور پہلے دن سے ہی اس سے کترا رہی ہیں۔ بالاج نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سویرا کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ سویرا آنسو بہاتے چہرے کے ساتھ بالاج کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بالاج ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے گھر والوں سے لڑ گیا تھا، اور بالاج اسے غصے میں کہنے لگا کہ میں نے سب گھر والوں کی مخالفت کے باوجود بھی تمہیں اپنایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری ماں کو ہی جھوٹا کہی جاؤ۔ دروازے کے باہر کھڑی تائی جان یہ ساری گفتگو سن رہی تھی اور اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں بالاج کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھیں کہ بالاج بس سویرا کو ان سے زیادہ اہمیت نہ دے، مگر یہ لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تائی جان جیسی بھی تھی ان کے دل میں سویرا کے لیے محبت تو باقی تھی ہی۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور سویرا کو گلے سے لگا لیا اور بالاج سے کہنے لگی، بیٹا ایسا بھی کیا کر دیا میری بچی نے جو تم اس طرح سے اس کو مارنے ہی لگ گئے ہو؟ سویرا خود حیران کھڑی تھی کہ آخر تائی جان ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ بالاج غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تب تائی جان سویرا سے معافی مانگنے لگی کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بالاج ان سے زیادہ کسی سے محبت کرے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، مگر بالاج کا غصہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ غصے میں اپنا گھر ہی خراب نہ کر بیٹھے، چونکہ بالاج ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے بیٹے کی خوشی کے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اگر ان کے بیٹے نے سویرا سے پسند کی شادی کر ہی لی تھی تو اب ان کو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سویرا کو قبول کرنا ہی تھا، اور سویرا کون سا کوئی غیر تھی، تائی جان نے ہی تو اس کو پالا تھا اور پالا بھی بیٹیوں کی طرح ہی تھا۔ تائی جان نے سارا معاملہ بالاج کے سامنے صاف کر دیا تھا۔ بالاج کو پہلے تو اپنی ماں پر بہت غصہ آیا، مگر پھر اس کو بھی احساس ہوا کہ سویرا سے شادی کے بعد وہ اپنی ماں کو تو وقت دینا بھول ہی گیا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور سویرا کو تو وہ
اپنی محبت سے منا ہی چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔